تو مسلمہ نے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹ ڈالا، لیکن وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اس کے باوجود بھی، حالانکہ شریعت میں گنجائش تھی، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی اور شہادت کے رتبے کو پا گئے۔ یہ مسلمہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ نجد کے علاقہ ہے یمامہ، یہ وہاں سے تھا، بنو حنیفہ قبیلے سے تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب اس نے حضور کی خدمت میں پیغام بھی بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی وفات کے بعد مجھے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں زندگی میں، تو پھر میں نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ خلافت تو بڑی چیز ہے، تم اتنی چھوٹی سی لکڑی بھی مجھ سے مانگو، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ اپنے کفر پہ بالکل شدت سے اڑ گیا۔ قبیلہ بدبخت کا بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جہاد کیا، اس وقت بھی اس کے ساتھ 70,000 کا فوج تھی۔ یہ نہ کہا کریں، باطل کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کو ساتھیوں نے کہا کہ مسیلمہ، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبریل آتا ہے، پھر لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، تم جو نبی ہو تو تم پر بھی وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، ہمیں مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم پر وحی آتی ہے تو تم بھی تو ہمیں سناؤ نا کہ وحی میں کیا آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی سنا دیں گے۔ تو ایک دن بیٹھا تھا اپنی مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ آج مجھ پہ جو وحی اتری ہے نا، القاء ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ ہاتھی رے ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آج مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو، یہ تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اگر باہر تم نے یہ سنا ہے لوگ جوتے مار مار کے تیرا سر گل جائے، یہ قرآن ہے الفیل و ملفیل؟ اس نے سنا تھے نا آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کو توڑ کے پھر اس نے اپنی صورت بنائی الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ ایک قادیانی بھی اسی طرح بناتے تھے نا۔ ان کے دو مبشر جو تھے نا قادیانی، مبشر سمجھیں، مبلغ سمجھیں، کچھ سمجھیں، وہ گئے تھے افغانستان کہ پٹھانوں کو جا کے مرزا صاحب کی دعوت دیں نبوت کی۔ آدمی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ پٹھان لوگ ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، مشکل سے مانیں گے، پہلے یہاں رہ کے اپنا اعتماد قائم کرو۔ وہاں رہ کے اب نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، اوابین پڑھتے، داڑیاں شریعت کے مطابق، نام بڑے اسلامی۔ تو جب دیکھا کہ یہ اب پٹھان ہمارے موتقد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ایک دن ان کا کوئی جرگہ تھا، اس جرگے میں انہوں نے مرزا صاحب کی نبوت کی دعوت دی کہ مرزا صاحب نبی ہیں اور آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اس نے ان میں سے ایک کچھ مولوی صاحب تھے ان کے، اس نے کہا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا قرآن با سے شروع ہوا، اور جب ختم کرتے ہو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا والناس، تو انہوں نے کہا سین پہ ختم ہوا، تو بے اور سین کو جب ملاؤ تو بس نبوت تو ختم ہو گئی، یہ کتے کا بچہ کہاں سے نکل آیا؟ وہ تو پٹھان تھے نا۔ انہوں نے کہا اب ان کا کیا کریں؟ بڑے آخر خدا خدا کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے پتہ نہیں غار میں ڈالا، دریا میں ڈالا۔ تو مرزا صاحب کو پتہ لگ گیا کبھی میرے بندے مارے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آئی تھی کہ شاطان تذبحان فی افغانستان، کہ تمہاری 2 بکریاں جو ہیں وہ افغانستان میں ذبح ہوں گی۔ تو اس طرح جھوٹے لوگ بھی نبوت، حالانکہ اب یہ کوئی بات ہے کہیں۔ اچھا اب مرزا سے پوچھا کہ بھئی حضور کے فرشتے کا نام تو جبریل تھا، تم پر جو وحی آتی ہے تمہارے فرشتے، میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی۔
انہوں نے ٹھیک کہا، انگریزی نبی تھا تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا، انہوں نے ٹھیک بات کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے، ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ مسیلمہ کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک سوار ہے، منہ پہ اس نے ڈاٹا باندھا ہوا ہے اور بڑا ابلک اس کے تحت گھوڑا ہے، اور اس کا گھوڑا ایسے چل نہیں رہا، معلوم ہوتا ہے فضا میں اڑ رہا ہے۔ ہم حیران کھڑے ہیں، یہ کون ہے؟ بس اتنی دیر گزری کہ ہم نے اس کے گھوڑے کو، اور نے چھلانگ لگائی، آیا اور سیدھی تلوار مسیلمہ کی گردن پہ رکھی، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس نے ڈاٹا کھولا اور مسلمانوں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، فزت ورب الکعبہ، میں آج رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ میں جب کافر تھا تو میں نے محمد مدنی کا سردار سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آج الحمدللہ میں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے۔ اب قیامت میں حضور کے جانے کے قابل ہو گیا ہوں سامنے۔ تو یہ وہ ہے مسیلمہ بن الکذاب۔